تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تو سر سے پیر تک فنا فی الرسول تھے۔ جب ہجرت کی رات آئی نا، ہجرت کی جب رات آئی، مکے سے مدینہ جانا تھا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی آج رات ہمارے بستر پہ تم سو جاؤ، آج رات تمہارے بستر پہ سو جاؤ، اور کچھ امانتیں کفار کی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، وہ امانتیں کفار کو لوٹا کے پھر تم مدینے آ جانا۔ اور آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے اور حضرت علی بھی جانتے تھے کہ وہ رات کتنی خطرناک تھی۔ کیوں کہ اس رات جو ہے کفار نے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، گھر میں گھس کے قتل کرنا تھا۔ حضرت علی بھی جانتے تھے کہ کفار باہر تیار ہیں، اور حضور فرما رہے کہ میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور پھر صبح امانتیں لوٹا کے پھر آ جانا۔ اب اگر عقلی طور پہ سوچتے تو یہ ہوتا کہ سرکار وہ قتل کرنے کے لیے در پہ ہیں، وہ باہر قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، آپ مجھے بستر پہ سلا رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیں گے، آپ کے دھوکے میں وہ مجھے قتل کر جائیں گے، آپ کے دھوکے میں وہ مجھے مار جائیں گے، تو جان بچانا تو فرض ہے، جان بچانا فرض ہے سرکار، کچھ اور ترتیب نکال لیتے مگر میں آپ کے بستر پہ نہیں سوؤں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ جان بچانا فرض ہے۔ ایسا ہی ہے نا، نماز میں، حالت نماز میں اگر کوئی سامنے کوئی سانپ بچھو آ جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ نماز توڑ دو۔ اگر اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ آپ کو وہ موذی جانور آپ کو نقصان دے گا، تو اللہ نے اجازت دی کہ میری نماز چھوڑ دو، اس وقت توڑ دو، پہلے اس کا انتظام کرو پھر بعد میں نماز پڑھ لینا۔ کیوں؟ جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے، تو جان بچانے کے لیے نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔ اب یہاں تو نماز کی بات نہیں تھی، یہاں تو نماز کی بات نہیں تھی، سرکار فرما رہے تھے میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ تو حضرت علی کرم وجہ الکریم کا ادب دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جان جانے کی پرواہ نہیں کری، حضور سے یہ عرض نہیں کہ سرکار یہ تو بستر آج کی رات جو بڑا خطرناک ہے، کوئی اور طریقہ نکال لیتے ہیں، نہیں، آقا علیہ السلام کے حکم پہ آپ نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، حضور کو الٹا مشورہ نہیں دیا کہ حضور نے کوئی بات کری ہو اور پھر وہ آگے سے بات کر سکا، یوں نہیں یوں کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بستر پہ لیٹ گیا، اب سنو آگے کی بات۔ اچھا، جس شخص کو پتہ ہو کہ وہ رات جو ہے کچھ لوگ قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس کو نیند آئے گی؟ اس پہ بستر پہ سکون ملے گا؟ اس کو پتہ ہو کہ چاروں طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، یقین دیکھو رسول پہ، یقین فرماتے ہیں کہ اس رات میں جیسی پرسکون نیند سویا ہوں کبھی نہیں سویا ہوں، بے خوف ہو کے سویا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام جو دوسرا جملہ فرمایا تھا نا کہ کل صبح کفار کی امانتیں لوٹا کے تم مدینے آ جانا، تو حضور کے دوسرے جملے نے بتا دیا تھا کہ کفار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، حضور کا دوسرے جملے نے بتا دیا تھا کہ کفار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو حضرت علی کا یہ ادب بھی تھا اور یقین بھی تھا اور عشق بھی تھا۔ اس کے آگے چلیں، چلو نماز کی بات کی تو نماز کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک سفر میں آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرما لی تھی اور حضرت علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، کسی وجہ سے بھی رہتی تھی، پڑھنی تھی انہوں نے۔ آقا علیہ السلام نماز ادا فرما کے فرمایا کہ علی ہم آرام کریں گے، لہذا تم بیٹھ جاؤ، اپنی گود بچھاؤ، پالتی مارو، ہم تمہاری گود میں اپنا سر رکھ کے آرام کریں گے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا سرکار میری نماز عصر رہتی ہے، اور عصر کی نماز جو ہے نا، پتہ ہے حدیث میں آیا کہ عصر کی جو نماز ہے پانچوں نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز ہے، سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ تو حضرت علی نے یہ عرض کی کہ سرکار میری عصر کی نماز رہتی ہے، میں بس 5 منٹ آپ انتظار کریں، میں بس نماز پڑھ کے ابھی آیا۔
نہیں کہا. سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی، اور آنکھیں بند کر لی. یہ بات یاد رہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا. ہم سو کے بھی جاگتے ہیں. ہم تو سوتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں نا چاروں طرف سے، مگر انبیاء علیہ السلام سونے کے باوجود غافل نہیں ہوتے. نبی غافل ہو جائے تو پھر امت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. نبی اگر غافل ہو جائے نا، پھر امت کا رکھوالا کون؟ تو نبی سوئے یا جاگے امت کی رکھوالی کرتا ہے. تو آپ نے آنکھیں بند کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چہرے کو تک رہے. اتنا کم فاصلہ، اس طرح تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا نا اتنے قریب سے دیکھنے کا. بھئی کتنا فاصلہ رہ گیا. گود میں سرکار دو عالم کا چہرہ مبارک. یہ وہ چہرہ مبارک ہے جس نے معراج کی رات میں پروردگار عالم کے سامنے فیس ٹو فیس ہوا ہے. فیس ٹو فیس. اللہ نے خود فرمایا اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم. یہ اللہ نے خود فرمایا. تو فیس ٹو فیس اور بہت قریب. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو مسرور ہیں کہ اللہ کا محبوب میری گود میں آرام فرما رہا ہے اور زیارت رسول ہو رہی ہے اتنے قریب سے، اور ادھر حضور علیہ السلام نے نماز کی جو تاکید کی ہوئی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کا فرض نہیں چھوڑنا. حضور علیہ السلام کو جو حکم ہے اللہ کے فرض کے لیے، اس کی بھی آپ کو فکر دامنگیر ہے. ایک نظر سورج کو دیکھتے ہیں ڈوبتا جا رہا ہے، اور ایک نظر سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں. ادھر دیکھتے تو نماز جاتی نظر آتی ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو نماز جا رہی ہے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. اب ایک طرف اللہ کی نماز ہے، دوسری طرف رسول اللہ کا آرام ہے. ایک طرف نماز ہے اللہ کی، اور ایک طرف اللہ کے محبوب کی نیند ہے. نماز اور نیند، نماز اور نیند. نیند کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو علی کی نماز جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اگر چاہتے تو تھوڑا سا دائیں بائیں ہلتے، ایسے کر لیتے تو سرکار کس طریقے سے بیدار ہو جائیں تاکہ میں نماز پڑھ لوں. نماز قضا ہونے کا وقت آ گیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنبش نہیں کی، نہ کھنکارا، نہ سرکار کو ہلایا جلایا. خاموشی سے بس بیٹھے رہے، زیارت کرتے رہے. مگر وہ جو فکر تھی نماز کے قضا ہونے کی، اس فکر نے آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. یہ فکر بھی تو رکھنی ہے نا، یہ فکر بھی حضور نے دی تھی. تو وہ جو فکر حضور نے دی تھی، اس فکر میں کہ اللہ کی نماز جا رہی ہے اور اللہ ہی کا محبوب میری گود میں آرام کر رہا ہے، بیچ میں علی آ گئے. ایک طرف نماز اللہ کی نماز، ایک طرف اللہ کا محبوب، بیچ میں علی. اب علی کا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور علی نے اب اس آزمائش سے پورا اتر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک درس دینا ہے کہ عشق رسول کس کو کہتے ہیں، ادب رسول کس کو کہتے ہیں. جب آنکھوں میں آنسو آئے نا، آنکھوں میں جب آنسو آئے تو آقا علیہ السلام چہرے اقدس پہ آ گئے. آقا علیہ السلام بیدار ہوئے. فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں فکر مند ہو؟ عرض کی سرکار نماز اثر قضا ہو گئی، نماز اثر قضا ہو گئی. تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے حضور علیہ السلام. فرمایا علی پھر اب قضا ہو گئی تو پھر قضا پڑھو، قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو نا. تو آگے سے علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرض کی کہ علی کی آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اب یہ جواب نہیں ہے حضور کو، علی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. اصل میں یہ جملہ ہے نا، سرکار نے فرمایا قضا پڑھ لو، تو بھائی پڑھ لینی چاہیے تھی قضا. لیکن حضرت علی نے جو عرض کی کہ سرکار علی کی نماز آج تک قضا نہیں ہوئی، جب سے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، علی کی نماز قضا نہیں ہوئی آج، اور نماز قضا ہو چکی. کیا معنی ہے؟ جب نماز قضا ہو گئی ہے بھائی، اب تو قضا ہی پڑھی جائے گی نا. اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری نماز ابھی آج تک قضا ہی نہیں ہوئی. حضور فرمایا پڑھ لو. یا رسول اللہ، علی کی آج تک نماز کوئی قضا نہیں ہوئی. یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بتا رہا ہے.
ان کا یقین بتا رہا ہے کہ رسول اللہ پہ یقین کیسا تھا اور کیسا رکھنا چاہیے۔ سورج ہے، معمولی گیند تو نہیں ہے بھائی، سورج ہے پورا، کا گولا چلا گیا، غروب ہو گیا۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، سمجھ گئے علی قضا نہیں ادا پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنا تو چاہتا ہے مگر قضا پڑھنا، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا تو چاہتا ہوں سرکار پر قضا نہیں۔ آپ کی نیند پر جو قضا ہوئی ہے وہ قضا کیسے ہوگی، وہ قضا کیسے ہوگی؟ اور وہ با اختیار نبی میرا ہے، علی کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تھا، تبھی تو عرض کیا تھا نا کہ اگر میرا محبوب چاہے، جس کی محبت میں نے اللہ کی نماز کو قضا کر دیا ہے، تو میرا یہ محبوب اگر چاہے تو میں نماز ادا، اب نماز ادا کب ہوگی؟ جب سورج دوبارہ طلوع ہو تبھی پڑھے گا نا عصر کی نماز۔ علی کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ اگر حضور چاہیں نا تو سورج واپس آ سکتا ہے، ورنہ ہی دوسری بات ہی نہیں کرتے، ورنہ دوسری بات نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے حضور مسکرائے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین، علی تیری بندگی اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، علی تیری بندگی اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فرما برداری میں تھا۔ یعنی اب کیا ہوگا بھائی، بندگی تو جب ہوتی نا جب نماز پڑھتے، نماز پڑھنا بندگی، نماز چھوڑ دینا بندگی ہے۔ پڑھنا ہے نا تو پڑھی تو نہیں، انہوں نے تو چھوڑ دی، قضا کر دی، جان بوجھ کے چھوڑ دی، اپنی طرف سے جان بوجھ کے جانے دی نا، حضور کی نیند کی وجہ سے، حضور کے آرام کی وجہ سے چھوڑ دی نماز۔ اور حضور کیا فرما رہے دعا میں؟ یا اللہ علی تیری بندگی میں تھا۔ رسول کی اطاعت تو سمجھ آ رہی ہے، رسول کی اطاعت تو سمجھ آ رہی ہے، مگر اللہ کی بندگی، علی تیری بندگی میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ حضور نے کچھ اور جملے ارشاد فرما کے پھر اپنا دست مبارک ڈوبے ہوئے سورج کی طرف کیا، اور اپنا دست مبارک جب مغرب کی طرف کر کے جب اٹھایا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سورج ایسے کھینچا چلا اوپر آیا جیسے حضور کے ہاتھ سے بندھا ہوا ہے، جیسے کسی بندھی ہوئی چیز کھینچ لیا جائے نا، تو سورج ایسے غروب کے مقام سے واپس طلوع کے عصر کے مقام پہ آ کے ٹھہر گیا۔ حضور نے علیہ السلام مسکرائے، فرمایا علی اب پڑھ لو نماز۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر اس وقت جو کفار تھے کافی سارے، وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں اب کسی کو تبلیغ نہیں کی گئی، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ حضرت علی کے ادب رسول نے، حضرت علی کے عشق رسول نے اور ان کے یقین نے کافروں کو ایمان نصیب کر دیا۔ ایسی ہوا نا، ایسی ہوا نا۔ تو یہ جو ادب ہے، یہ جو یقین ہے، یہ جو عشق رسول ہے، یہ جو محبت ہے، یہ اسی انداز میں کرنے کی ضرورت ہے جس طرح صحابہ کرام کر گئے ہیں۔ ہم چل رہے ہیں اپنی مرضی کے اوپر، جب اپنی مرضی پہ چلتے ہیں پھر ہم دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں، یار کوئی آواز نہ کس دے نا، اگر داڑھی رکھ لی حضور کی محبت میں تو کوئی آپ کو ملا نہ کہہ دے، ادھر سے آواز آ گئی تو دل پہ لگ گئی، ادھر وہ گھر والوں نے کچھ کہہ دیا تو وہ ادھر آ گئی، پھر گئے نائی کے پاس جا کے، ایڈریس کے پاس جا کے، یار اس کو تھوڑی چھوٹی کر دے، اس کو تھوڑا چھوٹا کر دے، ان باتوں سے تنگ آ کے۔ اچھا حضور کی محبت میں داڑھی رکھی تھی، وہ جو باتیں ادھر ادھر سے آئیں نا، وہ باتوں برداشت نہیں ہوئیں، یہ مخالفت برداشت نہیں ہوئی، اور جا کے اس کو چھوٹا کرا دیا۔ اور چھوٹا کیا ہوا، ایک صاحب ملے تو کہا چھوٹے، بولے یہ آپ نے کیا کیا؟ پوری صاف کر دی، کہ وہ زیادہ کٹ گئی تھی تو پھر بری لگ رہی تھی تو پوری صاف کر دی۔ یہ بہانے بازیاں ہوتی ہیں ہماری، کہ وہ بلیڈ میں سیٹ کر رہا تھا تو زیادہ کٹ لگ گیا تو عجیب سی لگ رہی تھی، تو وہ نائی نے کبھی کینچی زیادہ چلا دی، نائی نے کینچی زیادہ چلا دی، وہ عجیب و غریب لگی، میں پھر رکھ لوں گا۔ لیکن یہ بہانے ہیں، ہم سب جانتے ہی بہانے ہیں۔ تو یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ محبت کان بند، زمانے سے آنکھ بند۔ جب دل دے دیا رسول اللہ کو تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم ادھر ادھر دیکھیں تو پھر اپنے دعوی محبت میں جھوٹے ہیں، پھر اپنے دعوی محبت میں ہم جھوٹے ہیں۔ پھر تو وہ ہندو اچھا تھا جس نے اپنی برادری کا خیال نہیں کیا، لوگ مجھے کیا کہیں گے،
ہم تو مسلمان ہی ہیں. ہم افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمیں داڑھی رکھنے پہ ٹوکنے والا کوئی ہندو نہیں ہے. ہمیں داڑھی رکھنے پہ سر پہ امامہ باندھ پہ نیا نمازیں پڑھنے کے اوپر ہمیشہ ٹوپی سر پہ رکھنے کے اوپر ٹوکنے والا کوئی ہندو عیسائی نہیں ملے گا آپ کو. ہم ہی ایک دوسرے کو ٹوک لگا رہے ہوتے ہیں. ہم ہی جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, ہمارے ہی گھر والے جو بچے بڑے سچے پکے مومن بھی کہلاتے ہیں, حج بھی کیے ہوئے, عمرے بھی کیے ہوئے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, مگر جیسی رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں ہیلو جو سے کام لیتے ہوئے پھر وہاں پتہ پڑ جاتا ہے. تو یہ تو کوئی غیر مسلم تو آپ ہم پہ تنقید نہیں کر رہا, یہ تو کتنا لمحہ فکریہ ہے اور افسوسناک پہلو. ایک مسلمان عمل کرے اس کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. چلو یار میں نہیں کر سکا, میرے بھائی نے عمل کر لیا, میری عمر گزر گئی, اس نوجوان نے عمل کیا, چلو اس کی ہمت بندھائی جائے نا. لیکن ہم ہمت بندھانے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں, اس کا دل توڑتے ہیں. پھر ہم مسلمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم ٹارچر کرتے ہیں, رسول اللہ کے طریقے کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ سامنے والے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہو, بظاہر سامنے والا ٹارگٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے طریقے کو ٹارگٹ کیا نا. داڑھی کس کی سنت ہے, کس کا طریقہ ہے, امام ماننا کس کا سنت, کس کا طریقہ, رسول اللہ کا طریقہ ہے. تو خدا کے واسطے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس پہ اپنے زبان دراز کرتی ہیں کہ داڑھی مت رکھو, امامیں نہیں باندھو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. انہیں سمجھاؤ کہ یہ تمہارا جو الفاظ ہے نا یہ میری ذات سے تعلق نہیں, یہ کہیں اور جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو بے دھیانی میں ماری جاؤ. یہ زبان کو سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے. ہر زبان نہیں جس جیسی چل رہی کینچی کی طرح چلتی رہے. یہ زبان ایمان لاتی بھی, یہ اسی زبان سے ایمان چلا بھی جاتا ہے. اور حضور کا معاملہ تو بڑا نازک ہے.